نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ ہم نے لاسٹ سیشن میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2000 مسلمانوں کے ساتھ مکہ جا کر عمرہ کرتے ہیں، رائٹ؟ اور اس عمرہ کو عمرۃ القضاء کہا گیا ہے کیونکہ جب ایکچوئل عمرہ کی نیت کی گئی تھی تب ان کا عمرہ نہیں ہو سکا تھا، رائٹ؟ اور ان کو عمرہ بعد میں کرنا پڑا، تو اسی لیے اس عمرہ کو عمرۃ القضاء کہا گیا ہے۔ اب اس سیشن میں ہم انشاءاللہ بیٹل آف موتا کے بارے میں جانیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیٹل جو تھی یہ ایکچولی ایک سریہ تھی، یہ غزوہ نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ یاد ہے نا کہ غزوہ وہ جنگ ہوتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، رائٹ؟ جس میں وہ خود اس کا حصہ تھے۔ لیکن سریہ وہ بیٹلز تھی جو ان کی لائف ٹائم میں ہوئی ہے لیکن انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس بیٹل آف موتا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پارٹیسپیٹ نہیں کیا، اس کے باوجود بھی کچھ اسکالرز اس کو غزوہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس بیٹل کو غزوہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت کے جتنے بھی بیٹلز ہوئے تھے اس میں سے سب سے زیادہ صحابہ اس جنگ کا حصہ تھے، اس موتا کی جو جنگ ہوئی تھی اس کا حصہ تھے۔ اور بائی دا وے موتا ایک جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس جنگ میں 3000 صحابہ پارٹیسپیٹ کیے، جو اس وقت جتنے بھی جنگ ہوئے اس میں سے سب سے بڑا نمبر تھا، اس لیے کچھ اسکالرز اس کو غزوہ کہتے ہیں، لیکن ایکچولی یہ ایک سریہ تھی، ٹھیک ہے؟ لیکن صحابہ اس کو کیا کہتے تھے؟ تو صحابہ اس جنگ کو جیش الامراء کہتے تھے، ٹھیک ہے؟ جیش الامراء کا مطلب کہ لیڈرز کی آرمی۔ اور وہ ایسا کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی جنگ میں اتنے لیڈرز اپوائنٹ نہیں کیے تھے جتنا انہوں نے اس جنگ میں کیے، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہے نا ہر جنگ میں کسی نہ کسی ایک لیڈر کو اپوائنٹ کرتے تھے، رائٹ؟ لیکن اس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یا دو نہیں بلکہ 3 لیڈرز کو اپوائنٹ کیے، ٹھیک ہے؟ جو کہ یہ بہت ہی بڑی بات تھی جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آگے جانیں گے۔ تو اسلام میں یہ جو موتا کی سریہ ہوئی تھی یہ بہت ہی اہم بیٹل تھی، ٹھیک ہے؟ یہ بیٹل کئی سارے ریزنز کی وجہ سے بہت ہی امپورٹنٹ مانی گئی۔ سب سے پہلے تو جیسا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس جنگ میں سب سے زیادہ صحابہ پارٹیسپیٹ کیے تھے جو کہ تھے 3000، رائٹ؟ دوسرا ریزن یہ تھا کہ اس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ لیڈرز اپوائنٹ کیے تھے جو تھے 3 لیڈرز، رائٹ؟ اور تیسرا ریزن یہ تھا کہ اس جنگ میں سب سے پہلی بار مسلمانوں نے ایک نان عرب کی قوم سے جنگ کی تھی، ٹھیک ہے؟ اور وہ لوگ کون تھے؟ وہ رومنز تھے جس کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی تھی۔ یہ سب سے پہلی جنگ تھی جو رومنز کے خلاف ہوئی تھی، اور اس وقت رومنز کی آرمی سب سے اسٹرانگ آرمیز میں سے تھی، ٹھیک ہے؟ اور مسلمان جو تھے وہ نہ ہی نمبر میں ان کے مقابلے میں تھے نہ ہی ایکسپیرینس میں۔ بیسکلی رومنز جو تھے وہ بہت ہی ایکسپیرینسڈ لوگ تھے، ان کے پاس کئی بڑی آرمی تھی اور کئی سارے فیسلٹیز تھے جو وہ لوگ جنگ میں یوز کرتے تھے، اور مسلمانوں کے پاس یہ سب کچھ نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس جنگ کا نام موتا کیسے پڑا؟ تو دیکھیں موتا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو اس وقت رومنز کے پروونس کے انڈر تھا، ٹھیک ہے؟ آج وہ جارڈن میں ہے۔ اور یہ جنگ کیوں ہوئی تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم نے پہلے کے سیشن میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ڈسکس کیا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نیبرنگ امپائرز کے جو بادشاہ تھے، جو رولرز تھے، ان کو اسلام کا دعویٰ دیتے ہوئے کئی لیٹرز بھجوائے تھے، رائٹ؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ کیوں انہوں نے عرب کے باہر کے سٹیٹس کو، ان کی لیڈرز کو اسلام کا دعویٰ دیتے ہوئے خط بھجوائے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اسلام صرف عرب کی قوم کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ اسلام پوری انسانیت کے لیے آیا ہے، چاہے پھر آپ عرب ہو یا نان عرب ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سارے رولرز کو جو عربیہ کے باہر تھے، چاہے وہ رومنز ہو یا پرشینز ہو یا کوئی اور ہو، ان کو یہ میسج بھیجنا چاہتے تھے کہ اسلام صرف عرب کی قوم کے لیے ہی نہیں آیا ہے بلکہ اس پوری دنیا کے لیے آیا ہے، ہر انسان کے لیے آیا ہے۔ یہ میسج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی کلیئر تھا، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا، رائٹ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دوسرے سارے رولرز کو اپنے میسنجرز کے ذریعے خط بھجوائے تھے،
اسی طرح انہوں نے الحارث بن عمیر الازدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں بصرہ کے رولر کو بھی اسلام کی طرف بلاتے ہوئے ایک خط بھجوایا تھا. ٹھیک ہے. اب بصرہ سریا یا الشام میں تھا ایکچولی، جو ان کو جارڈن ہوتے ہوئے جانا تھا. لیکن ہوا کیا تھا، جب الحارث بن عمیر رضی اللہ عنہ موطا پہنچے جو جارڈن میں تھا، اور بائی دا وے وہ بصرہ کے رولر تک پہنچے نہیں تھے، وہ بس جارڈن تک ہی پہنچے تھے، تو کہا گیا ہے کہ شرحبیل بن عمرو غسانی نے ان کا قتل کر دیا. ٹھیک ہے. اور یہ شرحبیل بن عمرو غسانی کون تھا؟ یہ غسانیدز کا لیڈر تھا. اور غسانیدز کون تھے؟ بیسیکلی یہ وہ عرب تھے، یہ وہ عرب کی قوم تھی جو یمن سے اوریجنیٹ کی گئی تھی. ٹھیک ہے. یہ لوگ یمن سے تھے، لیکن یہ لوگ کرسچینٹی پر تھے. ٹھیک ہے. اور یہ لوگ رومنز کے بہت ہی قریب تھے. ٹھیک ہے. ان کے الائز یا ان کے دوست تھے، بلکہ یہ لوگ ان کے قدموں پر چلتے تھے، ان کی فٹ سٹیپس کو فالو کرتے تھے یہ لوگ. تو کہا گیا ہے کہ غسانید کے قوم کے لوگ الحارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیے اور ان کو بہت زیادہ ٹارچر کیے. جبکہ الحارث بن عمیر رضی اللہ عنہ ان لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے گئے میسنجر ہیں، اس کے باوجود بھی وہ لوگ ان کی بات نہیں سنے اور ان کو بہت زیادہ ٹارچر کیے. اور اصول کے حساب سے دیکھا جائے تو جو کوئی انوائے ہوتا ہے، یعنی جو میسنجر ہوتا ہے، تو اس کا قتل نہیں کیا جاتا، چاہے پھر آپ اس کی قوم سے جتنی بڑی دشمنی کیوں نہ رکھو. لیکن اگر ان کا میسنجر آپ کو کوئی میسج دینے آتا ہے تو آپ اس کا قتل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. یہ اس وقت کا بھی اصول تھا اور آج بھی لوگ یہ فالو کرتے ہیں. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ کسی میسنجر کا قتل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کلیئرلی جنگ کا اعلان کر رہا ہے اس دوسری قوم کے ساتھ جس کا وہ میسنجر ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں کیا ہوا، الحارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کے کہنے کے باوجود بھی غسانیدز کا جو لیڈر تھا شرحبیل، وہ خود اپنے ہاتھوں سے الحارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کا قتل کر دیا، ان کا گلا کاٹ کر ان کا قتل کر دیا. پہلے ان کو بہت بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا اور پھر بڑے ہی بے رحمی سے ان کا قتل کر دیا گیا. ٹھیک ہے. تو اب اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ کلیئرلی جنگ کا اعلان کر رہے ہیں. رائٹ. وہ لوگ وار ڈکلیئر کر رہے تھے. جس طرح شرحبیل ایک لیڈر ہو کر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میسنجر کا خود قتل کیا، اس نے نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ اسلام کی بھی توہین کی تھی. رائٹ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ ان کے میسنجر کا قتل کر دیا گیا تو ان کو بہت بڑا شوق لگا، ان کو بہت تکلیف ہوئی کہ یہ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں کی آرمی کو تیار کیا اور ان کو موطا بھیجنے کا فیصلہ کیا. تو یہ جو موطا کی بیٹل تھی، یہ ایک طرف سے ان کی ہی حرکتوں کا بدلہ تھا. ٹھیک ہے. جو انہوں نے الحارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تھا. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 لوگوں کی آرمی تیار کی اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ان کا لیڈر بنایا اور بولے کہ اگر زید مارا جائے تو ان کے بدلے جعفر رضی اللہ عنہ ان کو ریپلیس کریں گے، اور اگر جعفر رضی اللہ عنہ مارے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو ان کو ریپلیس کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار 3 لیڈرز کو اس جنگ میں اپوائنٹ کیے. یوزولی اگر دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آرمی جاتی تو ایک لیڈر کو اپوائنٹ کرتے، رائٹ، یا زیادہ سے زیادہ 2 لیڈرز. لیکن اس بار جو انہوں نے 3 لیڈرز کو اپوائنٹ کیا، یعنی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور اگر ان کو کچھ ہو جائے تو ان کو ریپلیس کریں گے جعفر رضی اللہ عنہ، اور اگر ان کو کچھ ہو جائے تو پھر ان کو کون ریپلیس کریں گے؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ. اور اس کا مطلب کیا تھا کہ 3 لیڈرز اپوائنٹ کیے گئے تھے اس جنگ کے لیے. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی معمولی جنگ نہیں تھی. اس کا اندازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی تھا کہ یہ کتنی سیریس بیٹل ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس لیے انہوں نے سب سے پہلے زید رضی اللہ عنہ کو لیڈر چنا. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ زید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کب سے تھے؟ رائٹ. یاد ہے نا، جب سے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو زید رضی اللہ عنہ کو تحفے میں دیا تھا. یاد ہے نا زید رضی اللہ عنہ کی سٹوری.
اور زید رضی اللہ عنہ وہ ایک ہی صحابی تھے جس کا نام اللہ نے قرآن میں لیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، جیسے کہ وہ ان کے سگے بیٹے تھے۔ انفیکٹ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ ایسا کوئی ایکسپیڈیشن نہیں ہوا جس میں زید رضی اللہ عنہ اس کا حصہ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کا لیڈر نہ بنایا ہو یا اس آرمی کا لیڈر نہ بنایا ہو۔ یعنی کہ ہر وہ ایکسپیڈیشن جس میں زید رضی اللہ عنہ موجود تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو اس ایکسپیڈیشن کا لیڈر بنایا تھا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ یہ بھی کہتی ہیں کہ اگر زید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے وقت زندہ رہتے تو ان کے اوپر کوئی اور نہیں ہوتا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے وہ خلیفہ ہوتے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ ان کی جگہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی بہت پہلے تھی۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں، جو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں یہ، رائٹ؟ لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ فیکٹ یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، اور یہ اچھے سے جانتی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زید رضی اللہ عنہ کیا تھے، رائٹ؟ جبکہ جعفر رضی اللہ عنہ بھی اس بیٹل کا حصہ تھے، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زید رضی اللہ عنہ کے بعد ہی چنا۔ جعفر رضی اللہ عنہ کون تھے؟ علی رضی اللہ عنہ کے بھائی، رائٹ؟ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعفر رضی اللہ عنہ سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ یاد ہے نا جب جعفر رضی اللہ عنہ ایبیسینیا سے واپس لوٹے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر اتنے خوش ہو گئے تھے کہ وہ جا کر ان کو چوم لیے تھے، رائٹ؟ ان کو گلے لگا لیے تھے۔ خیر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مسلمانوں کی آرمی تیار کی اور ان سے کہا کہ اس جگہ جاؤ جہاں الحارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کا قتل کیا گیا تھا، اور سب سے پہلے وہاں کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤ، اور اگر وہ مان جائیں تو پھر کوئی جنگ نہیں کرنا، لیکن اگر وہ لوگ نہیں مانیں تو پھر جنگ کے سوائے اور کوئی آپشن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آرمی تیار ہوئی اور 3000 لوگ اس آرمی کا حصہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سفید رنگ کا جھنڈا دیا تھا، ٹھیک ہے، وائٹ فلیگ دیے تھے، اور مدینہ کے مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی آرمی کو بھی رخصت کیے، اور اس وقت عبداللہ بن رواحہ جو تھے وہ بہت زیادہ روئے، اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے صحابہ سے کہا کہ میں دنیا کی محبت کے لیے نہیں رو رہا ہوں، میں تو شہید کی موت چاہتا ہوں، بس مجھے جہنم کی وہ آیت یاد آ گئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، اور وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 71 کی بات کر رہے تھے، جس میں کہا گیا ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہے جو جہنم پر سے نہیں گزرے گا، یعنی کہ ہر کسی کو جہنم کو کراس کرنا ضروری ہے۔ جب ان کو یہ آیت یاد آئی تو وہ بہت روئے۔ کیوں روئے؟ جہنم کے ڈر سے روئے۔ تو اسکالرز کہتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو آگے جو ہونے والا تھا اس کا الہام ہو چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی آرمی کو رخصت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نام سے اور اللہ کی راہ میں جاؤ اور ان سے جنگ کرو جنہوں نے اللہ کی توہین کی ہے، لیکن یاد رکھو کہ کوئی وعدہ نہیں توڑنا، نہ کسی کا بھروسہ توڑنا، اور نہ ہی بچوں کو یا عورتوں کو یا بوڑھوں کو مارنا، اور نہ کوئی کھجور کے درخت کو کاٹنا، نہ ہی کوئی عمارتوں کو توڑنا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ نہ کوئی جھاڑوں کو کاٹنا ہے اور نہ ہی کوئی بلڈنگز کو توڑنا ہے۔ تو فائنلی مسلمان اپنا سفر شروع کیے، اور ان کی یہ جرنی، ان کا سفر بہت زیادہ لمبا تھا، ٹھیک ہے، کئی دن لگے ان کو سفر کرتے ہوئے۔ پھر وہ لوگ ساؤتھ جارڈن کی ایک جگہ جس کا نام تھا معان، وہاں پہنچے اور اپنے ٹینٹس لگائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ لوگ یہاں پہنچے تو ان کو یہ نیوز ملی کہ رومنز اپنی آرمی جو 1,00,000 لوگوں کی تھی وہ لے کر قریب میں ہی تھے، کہیں قریب ہی رکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی یہ جو آرمی تھی، کہا گیا ہے کہ یہ 1,00,000 لوگوں کی تھی، اور یہ سب نصرانی تھے، کرسچینز تھے، ٹھیک ہے۔ اور ان لوگوں نے یہ بھی سنا کہ جو غسانڈز تھے وہ لوگ ان کو جوائن کرنے والے تھے، ٹھیک ہے، یہ ان کی 1,00,000 کی آرمی کو وہ لوگ جوائن کرنے والے تھے، یعنی کہ یہ لوگ غسانڈز کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری میں تھے،
یہ سن کر مسلمانوں کی آرمی کو بہت زیادہ ڈر لگا، وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے کہ کیسے یہ لوگ صرف 3,000 لوگ، ریممبر، یہ لوگ 2 لاکھ لوگوں سے جنگ کیسے کریں گے؟ اور یہ 2 لاکھ کہاں سے ہے؟ 1 لاکھ جو تھے وہ ان کے رومنز تھے، اور دوسرے جو غسانت جن کو جوائن کرنے والے تھے وہ انہوں نے یہ سنا تھا کہ وہ لوگ بھی اراؤنڈ 1 لاکھ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو بیسکلی ان کو یہ اندازہ تھا کہ یہ لوگ 2 لاکھ کی آرمی ہوگی۔ اب کچھ اسکالرز نے کہا ہے کہ یہ دشمن کی فوج اراؤنڈ 2 لاکھ کی تھی، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اتنے زیادہ نہیں تھے، واللہ عالم یہ جتنے بھی تھے لیکن بہت زیادہ تھے ان کے مقابلے میں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ سن کر مسلمان جو تھے وہ سوچ میں پڑ گئے کہ ہم آگے کیا کریں گے؟ یا یہ لوگ خود ہی ان سے جنگ کریں گے، یا پھر مدینہ سے کچھ اور لوگوں کو بلائیں گے جنگ کے لیے، ری انفورسمنٹس کو بلائیں گے تاکہ اور لوگ آئیں اور ان کی مدد کریں جنگ کے لیے۔ اب یہ ڈسکشن چل رہا تھا اور یہ لوگ 2 رات تک وہیں رکے تھے، ٹھیک ہے؟ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، اور ان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ وہ لوگ مدینہ میں میسج بھجوائیں اور لوگوں کو بلوائیں، کیونکہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ پہنچتے پہنچتے ہی اتنے دن لگ گئے تھے، تو جب وہ لوگ آئیں گے تو پھر تو اور بھی دیر ہو جائے گی، رائٹ؟ تو اس لیے یہ لوگ سوچ میں تھے کہ اب آگے کیا کریں، کیونکہ کبھی بھی دشمن ان پر حملہ کر سکتے تھے۔ تو اتنے میں ہی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ وہ اٹھے اور مسلمانوں کی آرمی سے بولے، اے لوگوں، اللہ کی قسم، جس چیز کے لیے تم سب آئے ہو اس میں آگے بڑھو۔ یعنی مسلمان جنگ میں کیوں شامل ہوتے تھے؟ اللہ کی راہ میں لڑنے اور شہید کا درجہ پانے کے لیے، رائٹ؟ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سب سے یہ کہہ رہے تھے کہ تم شہید کا درجہ پانے اپنے گھر سے نکلے ہو، رائٹ؟ اللہ کی راہ میں لڑنے آئے ہو تو آگے بڑھو۔ ہم کبھی بھی اپنے دشمنوں سے اپنی طاقت سے نہیں لڑے ہیں، نہ ہم اپنی طاقت سے جیتے ہیں، ہم تو اس دین کے ساتھ لڑے ہیں جس کو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ سبحان اللہ! دیکھیے جتنے بھی جنگ یہ لوگ کیے تھے، یہ لوگ اپنی طاقت سے نہیں جیتے، مطلب یہ اپنے نمبر سے نہیں جیتے، اور وہ یہ یاد دلا رہے ہیں ان مسلمانوں کو کہ یہ لوگ اپنے دین سے جیتے، اپنے جذبے سے جیتے، جس جذبے سے وہ اللہ کی راہ میں لڑے اس جذبے سے جیتے، رائٹ؟ تو ابھی بھی وہ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھو، کیونکہ دونوں طرف سے جیت ہے۔ یا تو دشمن سے لڑ کر ان کو ہرا دو اور جیت حاصل کر لو، یا پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ، دونوں طرف سے جیت ہماری ہی ہے۔ سبحان اللہ! تو دیکھیے یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ صحابہ یہ سوچ کر آگے نہیں بڑھے کہ ہمیں تو اب ان کے ہاتھوں مرنا ہی ہے، اپنی جان گنوانی ہی ہے، تو ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں گے ان کے ہاتھوں۔ یہ ایسے نہیں آگے بڑھے، اس نیت سے یہ لوگ آگے نہیں بڑھے۔ وہ لوگ یہ سوچے کہ ان کو آگے بڑھ کر اپنا 100% دینا ہے، اگر یہ لوگ جیت جائیں گے تو ان کی جیت ہوگی، اور اگر یہ لوگ قتل کر دیے جائیں گے تو پھر بھی ان کی جیت ہوگی، کیونکہ یہ شہید میں سے کہلائیں گے، رائٹ؟ شہداء ہو جائیں گے۔ کیونکہ دیکھیے اگر یاد ہو تو جنگ بدر کے وقت بھی یہ مشرکون سے نمبر میں بہت کم تھے، مشرکون جو تھے وہ مسلمانوں سے کافی زیادہ تھے، رائٹ؟ 3 ٹائمز زیادہ تھے۔ یہ لوگ صرف 300 لوگ تھے اور مشرکون اراؤنڈ 1000 لوگ تھے، لیکن اللہ نے ان کو جیت دلائی تھی، رائٹ؟ تو اسی لیے یہ ایک دوسرے کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ دشمن کے نمبرز کو دیکھ کر ڈر مت جاؤ، اللہ ہماری مدد کریں گے۔ سبحان اللہ! بائی دا وے، اس جنگ معطا کے وقت ایک انسیڈنٹ نریٹ کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس جنگ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، اور یہ ان کی سب سے پہلی جنگ تھی۔ یاد ہے نا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کون تھے؟ یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث نریٹ کیے تھے، رائٹ؟ تو وہ بھی اس جنگ میں موجود تھے۔ تو کہا گیا ہے کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دشمن کی اتنی بڑی فوج کو دیکھے تو ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھی ان کو دیکھ کر۔ تو ایک صحابی ان سے پوچھے کہ کیا ہوا ابو ہریرہ، تم دشمن کی فوج کو دیکھ کر اتنے حیران کیوں ہو گئے؟ کیا تم ڈر گئے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں۔ تو ان صحابی نے ان سے کہا، تمہیں ڈر اسی لیے لگ رہا ہے کیونکہ تم ہمارے ساتھ جنگ بدر میں نہیں آئے تھے نا، اس لیے۔ ہم جنگ بدر میں اپنے نمبر سے نہیں جیتے، ہم اپنے ایمان سے جیتے۔ سبحان اللہ! تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اتنی بڑی فوج کے سامنے بھی مسلمان کانفیڈنٹ تھے کہ اللہ ان کی مدد ضرور کریں گے۔ وہ ڈر کر بھاگے نہیں، دشمن کا سامنا کیے آگے بڑھ کر، رائٹ؟
پھر فائنلی وہ وقت آ ہی گیا تھا جب اسلام کی ایک بہت بڑی جنگ لڑی گئی، سب سے پہلی جنگ جو رومنز کے ساتھ لڑی گئی تھی. ٹھیک ہے، ایک طرف تھے غسانڈز اور ان کے ساتھی جو رومنز تھے، اور دوسری طرف تھے مسلمان. رومنز کو تو بہت ہی زیادہ ایکسپیرینس تھا ہتھیار کے ساتھ، وہ اپنے ہتھیاروں کو لے کر آئے، ان کے کئی سارے جانور تھے، بہت ہی ایکسپیرینسڈ لوگ تھے یہ. اور مسلمان نے بھی اپنے جوش اور جذبے کے ساتھ ان سے لڑے، اور دن بھر کہا گیا ہے کہ دن بھر یہ جنگ چلتی رہی. مسلمان ان کے سامنے بہت تھوڑے تھے، لیکن پھر بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ لوگ ان کے ساتھ لڑتے ہوئے کچھ ہی دیر میں ہار گئے. ایسا نہیں ہوا. کہا گیا ہے کہ مسلمان بھی ان پر بہت بھاری پڑے. ٹھیک ہے، اور ان کے بھی کئی بہترین فائٹرز مارے گئے. اگر سوچا جائے تو یہ مسلمان جو تھے بہت ہی کم نمبر کے تھے، رائٹ، کمپیئر ٹو جو دشمن تھے. اور اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ ان کو بس کچھ دیر میں ہرا سکتے تھے. اس کا مطلب کیا تھا کہ یہ جنگ دن بھر چلتی رہی؟ اس کا مطلب یہ تھا، رائٹ، کہ مسلمان ہار نہیں مانے. یہ لوگ اپنی 100% دے رہے تھے لڑنے میں. ٹھیک ہے، اب جنگ میں دشمن جو ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں فلیگز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آرمی کے جو فلیگز ہوتے ہیں ان لوگوں کو پہلے ٹارگٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ فلیگز گر جائیں. اور اگر فلیگز گر جائیں گے تو اس کا مطلب کہ وہ گروپ ہار گیا ہے، رائٹ. تو اس لیے ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جس کے ہاتھوں میں فلیگز ہوتے ہیں. تو اس لیے کافی سارے لوگ، کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کی آرمی میں سے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ٹارگٹ کر رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ہاتھوں میں فلیگ تھا مسلمانوں کا. اور زید رضی اللہ عنہ بھی بہت ہی بہادری سے ان سب سے لڑ رہے تھے، لڑتے جا رہے تھے. لیکن پھر کئی سارے لوگ ایک ساتھ آئے اور زید رضی اللہ عنہ پر حملہ کیے اور ان کو بہت بری طرح سے ان پر وار کیے اور ان کا قتل کر دیے. اور زید رضی اللہ عنہ اس جنگ میں شہید ہو گئے. سبحان اللہ. جب جعفر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا، وہ فوراً گئے اور اس فلیگ کو اٹھا لی اپنے ہاتھوں میں. اب دشمن ان کے پیچھے تھے اور وہ بھی بہت لوگوں سے لڑے، بہت لوگوں کو ٹف ٹائم دیے. پھر جس ہاتھ میں ان کا فلیگ تھا، جس ہاتھ سے یہ فلیگ پکڑے ہوئے تھے، کہا گیا ہے کہ کوئی آ کر ان کے اس ہاتھ کو کاٹ دیا. تو وہ فوراً اپنے دوسرے ہاتھ میں اس فلیگ کو اٹھا لیے اور پھر ان کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا. پھر وہ اپنے گھٹنوں کے بل اس فلیگ کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اور کہا گیا ہے کہ ان کے جسم پر ایسا وار کیا گیا کہ ان کا جسم آدھا آدھا ہو گیا تھا. اور اس طرح جعفر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے. اور کہا گیا ہے کہ جعفر رضی اللہ عنہ کے جسم پر اراؤنڈ 90 زخم موجود تھے، جس سے پتہ چلتا ہے، رائٹ، کہ وہ کس طرح دشمنوں سے لڑے، رائٹ. تو اب جیسے ہی عبداللہ بن رواحہ نے جعفر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ کس حال میں تھے، وہ فوراً ان کے پاس بھاگے اور ان سے اس فلیگ کو اٹھا لیے، اور وہ بھی لڑتے گئے اور وہ بھی شہید ہو گئے. تو ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ وہ عبداللہ بن رواحہ کے پاس سے اس فلیگ کو اٹھا لیے، اور وہ دور جا کر ان کے جتنے بھی لوگ قریب تھے وہاں پر مسلمان، ان کو پکارے. کچھ لوگ جو ان کے آس پاس تھے وہ لوگ ان کے پاس آئے اور یہ ان سے بات کی اور بولے کہ دیکھو، زید، جعفر اور عبداللہ بن رواحہ تینوں کا قتل کر دیا گیا. اب فلیگ ہمارے ہاتھ میں ہے، اب ہمیں کسی کو چننا ہے تاکہ وہ اس فلیگ کو سنبھال سکے، بیسکلی مسلمان کی آرمی کو سنبھال سکے. تو یہ سن کر جتنے لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اتنی جلدی ہم کس کو لیڈر بنائیں گے؟ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اور پھر اتنے میں ہی کسی نے ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ہی کیوں نہ ہمارے لیڈر بن جاؤ. تو ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ بولے کہ نہیں، میں نہیں بن سکتا. تو پھر لوگوں کی نظر کس پر پڑی؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر پڑی. اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ان سب میں سب سے نئے مسلمان تھے، ریممبر وہ بہت ہی ریسنٹلی اسلام قبول کیے تھے. تو اب تک مسلمانوں کے خلاف جتنے جنگ لڑی گئی تھی، مسلمانوں کو جو بہت مشکل وقت آیا تھا، ان میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بھی ذمہ دار تھے، کیونکہ وہ اس وقت دشمنوں کے سائڈ سے لڑ رہے تھے، رائٹ، مسلمانوں کے اگینسٹ تھے. تو جتنی جنگیں ہوئی ہے اس میں خالد رضی اللہ عنہ مسلمانوں پر بہت بھاری پڑے. اور یاد ہو تو جنگ احد میں بھی ان مسلم آرچرز پر جو حملہ کیا گیا تھا وہ انہی کی وجہ سے ہوا تھا، رائٹ.
تو اب ان مسلمانوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو لڑتے ہوئے دیکھا اور ڈیسائیڈ کیا کہ ہم خالد بن ولید کو اپنا لیڈر چن لیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر فلیگ ان کے ہاتھوں دیا گیا۔ اب دوسری طرف یعنی مدینہ میں اس جنگ میں جو کچھ ہو رہا تھا، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں سب کچھ بتا رہے تھے۔ انفیکٹ انس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم موتا میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہمیں بتا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ زید شہید ہو گئے اور فلیگ جعفر کے پاس ہے، اور پھر جعفر شہید ہو گئے اور پھر فلیگ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں ہے۔ اور یہ کہتے کہتے ان کے آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، جب تک کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنی تلوار خالد بن ولید کے ہاتھوں میں دی ہے جس سے وہ مسلمانوں کو جیت دلائیں گے۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کہا گیا ہے، یعنی سورڈ آف اللہ، اللہ کی تلوار۔ ایک اور حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کی جس میں وہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زید اور جعفر اور ابن رواحہ کی شہید ہونے کی نیوز ملی تو وہ بیٹھ گئے۔ بیسکلی وہ کھڑے ہوئے تھے، جیسے ہی ان کو پتہ چلا وہ بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے پر ان کا غم، ان کی تکلیف صاف صاف دکھائی دے رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکے، اور جیسے ہی وہ کھڑے ہوئے تھے اسی جگہ پر وہ بیٹھ گئے اور ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دیکھیے، جب کوئی انسان بہت بڑے شوق میں ہوتا ہے تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، رائٹ؟ اگر وہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ وہیں پر بیٹھ جاتا ہے کیونکہ اس کے پیروں میں کھڑنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس وقت وہی ہوا، وہ شوق میں تھے، وہ وہیں بیٹھ گئے، بہت زیادہ تکلیف میں تھے۔ پھر جب ان کو یہ پتہ چلا کہ خالد بن ولید مسلمانوں کے لیڈر بن گئے اور اللہ مسلمانوں کو ان کے ذریعے جیت دلائیں گے، تب ان کو تھوڑی ہمت ملی، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ملی، ٹھیک ہے؟ تو اب جنگ میدان میں کیا ہو رہا تھا؟ تو وہاں پر اندھیرا ہو چکا تھا اور دونوں گروپس اپنے اپنے کیمپس میں واپس چلے گئے تھے کیونکہ اندھیرے میں تو وہ لوگ جنگ نہیں کر سکتے تھے، رائٹ؟ تو دوسرے دن جب شروع ہوا تو خالد بن ولید اپنے کچھ اسٹریٹجیز یوز کیے جس سے وہ دشمن کو کنفیوز کر دیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بہت ہی انٹیلیجنٹ تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کیے کہ بیسکلی جو پہلے دن میں مسلمانوں کے جو پوزیشنز تھے ان کو وہ شفل کر دیے، ٹھیک ہے؟ جو رائٹ فلینک والے تھے وہ ان کو لیفٹ فلینک میں کر دیے، اور جو لیفٹ والے تھے ان کو رائٹ کی طرف کر دیے، سامنے والوں کو پیچھے کر دیے اور پیچھے والوں کو سامنے بھیج دیے۔ تو جب جنگ شروع ہوئی تو جنگ کے میدان میں دشمنوں کے ساتھ جب ان کا سامنا ہوا تو دشمن اب نئے چہرے دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان کے لوگ تو وہیں تھے، جیسے جس پوزیشن میں وہ لوگ لڑ رہے تھے اسی پوزیشن میں وہ لوگ جنگ میں دوسرے دن بھی آئے۔ لیکن جب انہوں نے ان کے نئے چہرے دیکھے تو اب ان نئے چہروں کو دیکھ کر ان کو لگا کہ شاید مسلمانوں نے اپنے لیے مدد بلائی ہے، وہ لوگ یعنی اور لوگوں کو بلوائے۔ اب اس کے علاوہ خالد بن ولید نے اور کیا کیا؟ جنگ کے دوران خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کچھ مسلمانوں سے کہا کہ وہ لوگ کچھ دور جائیں، ٹھیک ہے، ریگستان میں، اور دور سے مٹی کو اڑائیں، ٹھیک ہے، جس سے دشمن کو یہ لگے کہ ان کے یہاں اور لوگ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بھی کئی اسٹریٹجیز تھے جو انہوں نے اپنائے جس سے بائزنٹینز یا رومنز جو تھے ان کو یہ لگا کہ مسلمان جو ہے ان کو ٹریپ کر رہے ہیں، اور اگر یہ لوگ ان کے پیچھے پیچھے جا کر ان سے لڑیں تو پھر یہ لوگ ان کو بیسکلی ٹریپ کر لیں گے اور یہ لوگ ہار جائیں گے۔ کیونکہ کہا گیا ہے کہ خالد بن ولید نے مسلمانوں سے یہ بھی کہا تھا کہ ان سے لڑتے لڑتے ان کو ریگستان کی طرف کرتے رہو، یعنی کہ ان کو ریگستان میں لے کر جاؤ۔ تو جب مسلمان ایسا کر رہے تھے تو جو بائزنٹینز تھے یا جو رومنز تھے وہ لوگ ڈر گئے، ان کو لگا کہ ضرور مسلمان ان کو ٹریپ کر رہے ہیں تو ان کو ابھی روکنا چاہیے، اور اگر یہ لوگ ایسے ان کے پیچھے پیچھے ان سے لڑتے ہوئے ریگستان میں چلے جائیں گے تو پھر یہ پھنس جائیں گے، جس کی وجہ سے وہ لوگ رک گئے۔ اور مین وائل مسلمانوں نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہوشیاری اسی میں ہے کہ یہ لوگ ابھی ودڈرا کر لیں اور پھر بہتر اسٹریٹجی کے ساتھ آ کر ان سے دوبارہ لڑیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح دونوں پارٹیز جو ہے وہ ودڈرا کر لیے، یعنی کہ وہ جنگ روک دیے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ نیت سے کہ یہ لوگ دوبارہ واپس بہتر اسٹریٹجی سے ان کے ساتھ آ کر جنگ کریں گے، مسلمان اب ودڈرا کر لیے اور واپس مدینہ آ گئے، ٹھیک ہے؟ کہا گیا ہے کہ اس جنگ میں 12 مسلمان شہید ہوئے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ جو 12 نمبر ہیں یہ بہت کم ہے کمپیئر ٹو جتنے لوگ ان کے ساتھ جنگ کیے، رائٹ؟ جو دشمن تھی
جو ان کی فوج تھی وہ بہت ہی زیادہ تھی، رائٹ. اگر اس سے آپ کمپیئر کریں گے تو جو 12 لوگ شہید ہوئے وہ بہت کم نمبر تھا مسلمانوں کی طرف سے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ان پر کتنے بھاری پڑے، رائٹ. تو اب جب یہ لوگ مدینہ واپس آئے تو کچھ مسلمانوں کو یہ بات بری لگی کہ یہ لوگ ودڈرا کر کے واپس آ گئے ہیں، تو وہ مسلمان ان سے بولے کہ تم لوگ تو بھاگ کر آ گئے. جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو انہوں نے بولا کہ یہ لوگ بھاگ کر نہیں آئے ہیں بلکہ یہ لوگ جیت کر آئے ہیں، اللہ نے ان کو جیت دلائی ہے. سبحان اللہ. دیکھا جائے تو یہ اللہ کا ہی ایک معجزہ تھا کہ کس طرح اللہ نے ان کی مدد کی، رائٹ، ان رومنز کے ساتھ لڑنے میں، رائٹ. یہ لوگ آگے بڑھے، یہ لوگ لڑے، ان پر بھاری بھی پڑے. لیکن مسلمانوں کے لیے یہ ایک آزمائش بھی تھی، اور مسلمانوں کے لیے یہ ایک سب سے بڑا لاس تھا کہ انہوں نے زید رضی اللہ عنہ، جعفر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو کھو دیے، رائٹ. ان کے لیے یہ بہت بڑا غم تھا. لیکن ہسٹری میں مسلمانوں نے اپنا نام بنا لیا تھا کہ کس طرح یہ ایک چھوٹا سا گروپ ان بائزنٹینز پر یا ان رومنز پر بھاری پڑا. ٹھیک ہے. انفیکٹ ان کی خودداری دیکھ کر کہا گیا ہے کہ اور بھی کئی سارے ٹرائبز تھے جو پہلے اسلام کے خلاف تھے اور اب وہ اس انسیڈنٹ کے بعد اسلام پر آ گئے تھے. ٹھیک ہے. جن میں سے کچھ نام تھے جو بنو سلیم تھی، غطفان تھے، فزارہ تھے، اور کئی سارے چھوٹے ٹرائبز تھے جو یہ لوگ سارے اسلام پر آ گئے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا بیٹل آف موتا کا انسیڈنٹ، اور جیسا ہم نے کہا یہ بہت ہی امپورٹنٹ بیٹل رہی ہے اسلام میں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ سب سے پہلی بیٹل تھی جو یہ رومنز کے ساتھ لڑے، اور کس طرح یہ لوگ ہسٹری میں اپنا نام بنا لیے، رائٹ. اس سیشن کو ہم یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.